الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله صدق اللہ العظیم. معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، بڑے ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ بتانا پڑ رہا ہے، رمضان المبارک کا آج کا جمعہ آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے. رمضان جیسا بابرکت، باعظمت، با احترام، با سلامت مہینہ جو ہم پر سایہ فگن تھا، بہت جلد پورا ہونے آ رہا ہے، اور یہ جمعہ الوداعی جمعہ ہے. گویا ہم سے رمضان جدا ہو رہا ہے. پتہ نہیں آئندہ دنوں میں ہمیں رمضان، اللہ کرے کہ ہمیں ملے، بار بار ملے. ہر بار اس کی قدردانی کرنے کی توفیق اللہ ہمیں بخشے. معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، جیسے گزشتہ دنوں میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان، ایک اہم ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں: صدقہ و خیرات، اپنے مال کا حق ادا کرنا. مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا انعام ہے، اور اس میں غریبوں کا برابر کا حق ہے. میرے معزز ساتھیوں، زکوٰۃ لینا، جو لوگ آپ کا زکوٰۃ لے رہے ہیں تو آپ کو تو ان کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے. جو آپ کا واجبی صدقہ لے رہے ہیں، جان کے بدلے میں آپ نے صدقہ دی تو اس نے قبول کیا غریب نے. زکوٰۃ کا معاملہ ہوا تو آپ کی زکوٰۃ غریب نے قبول کی، تو آپ کو تو ان کے شکر گزار بننا چاہیے کہ اصل میں زکوٰۃ آپ کے مال کا میل ہے، اور وہ لوگ قبول کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے. تو پھر آپ کو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا. زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جس کو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قاصد بنا کر روانہ فرماتے، حضرات صحابہ کرام ان کا ادب و احترام بجا لاتے ہوئے مکمل زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ان کے آنے جانے پر کہ انہوں نے اپنا وقت نکال کر اس کے لیے اپنا وقت صرف کر کے وہ جو آئے ہیں اس کے لیے تحفہ انہیں دیتے تھے. تو میرے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ جو لوگ ہمارا لے لیتے ہیں تو مالداروں کو تو ان کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے، شکر بجا لانا چاہیے. اس کے بجائے ہم لوگوں کا تہوار اس وقت میں بدل جاتا ہے جب کوئی لینے کے لیے آ جاتا ہے، اور ہمارے مال کے نکالنے سے، زکوٰۃ نکالنے سے، صدقہ و خیرات کے کرنے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا مال گھٹ رہا ہے؟ یہ آپ کی نادانی اور بے وقوفی ہے. زکوٰۃ و صدقات کے نکالنے پر کوئی مال کبھی گھٹتا نہیں ہے. تاریخ میں کوئی ایسا مال آپ کو نہیں ملے گا جس کی زکوٰۃ نکالی گئی ہو اور وہ مال گھٹ گیا ہو. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں جو صداقت کے ساتھ فرماتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں اللہ کا کلام جس میں اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی. اللہ نے کیا فرمایا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دیے جانے والے صدقے کی مثال کمثل حبہ، اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، انبتت، جو زمین میں ڈالا جاتا ہے، سبع سنابل، کہ زمین میں ڈالے جانے بعد وہ اگتا ہے، جھاڑ کی شکل اختیار کرتا ہے. تو پھر اس جھاڑ کو سبع سنابل، 7 بالیاں آ جاتی ہیں.
پھر فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا بٹے، 7 بٹے 7 بالیاں، اور ہر بٹے میں پھر 100 دانے، ایسے ایک ایک بٹے میں 100 دانے، تو اس طرح سے ہو گئے 700 دانے۔ جب ایک کسان فارمر زمین میں ایک بیج ڈالتا ہے، اس سے پودا ہوتا ہے، پھر اس پودے میں جو ہے بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیاں، اور ایک ایک بالی میں 100 دانے، تو اس حساب سے ایک دانے کے بدلے 700 دانے مل رہے ہیں۔ صدقہ و خیرات کرنے والے کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ اللہ مثال دے کے فرما رہے کہ تم نے کسی غریب، محتاج، ضرورت مند، حاجت مند، پریشان حال، بیوہ یا مسکین یا مطلقہ یا کسی بھی غریب کو تم نے اس کے ضروریات پر تمہارا مال خرچ کیا، تو اس کے بدلے میں تمہارا مال گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھے گا، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، تمہارے مال میں اللہ بڑھوتری فرمائیں گے۔ تو اللہ جس مال میں بڑھوتری فرما رہے ہوں جس کے ادا کرنے پر، تو پھر اس کا نہ دینا یہ نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ بہت سے بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کرنے سے، زکوٰۃ نکالنے سے مال گھٹ جاتا ہے۔ وہ نادانوں، تمہارے دماغوں پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اگر حقیقت میں تمہارے دل و دماغ پر پڑے ہوئے اس پردے کو اگر نکالا جائے، حقیقی نظروں سے اگر تم دیکھ لو، اللہ کے کلام کی حقیقت کو تم آشنا کر لو، پہچان جاؤ، تو پھر تم کبھی یہ خیال نہیں کرو گے کہ میرے زکوٰۃ کے نکالنے سے میرا مال گھٹ گیا، میرے صدقے کے دینے سے میرے مال میں کمی آ گئی۔ ایسا کبھی ممکن نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے زکوٰۃ دی اور آپ کا مال کم ہو گیا ہو، ایسے کیسے ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس مال میں برکت فرماتے ہیں، اضافہ فرما دیتے ہیں۔ برکت کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1000 روپے لے جا کے بیروے میں رکھے تو 2000 روپے ہوتے، 2000 روپے لے جا کے رکھے تو 4000۔ برکت اسے نہیں کہتے۔ برکت کا مطلب ہے جب تم نے غریبوں کا حق ادا کیا، ان کی ضروریات پر تم نے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا وہ کام جو 1000 روپے میں ہونا تھا قانونی طور پر، حقیقت میں جس پر تمہارے 1000 روپے خرچ ہونے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے 100 روپے میں یا 50 روپے میں تمہاری وہ ضرورت پورا فرما دیتے ہیں۔ باقی تمہارے 900 روپے اس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بچا دیتے ہیں، تو اس بچت 900 روپے کو برکت کہتے ہیں۔ بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے 10 روپے کا کام ہوتا ہے مگر 1000 روپے خرچ ہو جاتے ہیں، یہ بے برکتی ہے۔ تو اس طرح سے برکت کا مطلب یہ ہے، اسی لیے تم اپنے مال کا برابر غریبوں کا حق ادا کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ بھی انشاءاللہ اسی عنوان پر ایک اور مرتبہ بولا جائے گا آئندہ کل۔ السلام علیکم۔